بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے؟ ناظرین، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں اور یہ کہ اس بارے میں کیا دینی تعلیمات و ہدایات ہیں؟ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ طارق محمد ابراہیم صاحب۔ تو آئیے ناظرین، اس سلسلے میں انہی کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم خیرا کثیرا۔ آمین یا ربی۔ انسان آزاد ہے یا پابند ہے؟ دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزادی کا موضوع اس معاصر مفہوم میں جو آج کل ہے، یہ ایک بہت تنازع کا شکار بن چکا ہے، جی، کیونکہ لوگ اسے مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ انسانی نفس کو پسند ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ لطف اندوز ہوتا ہے جب وہ اس طرح کے الفاظ سنتا ہے، جی، آزادی یا پابند نہ ہونا کسی چیز سے۔ جی، اور حتیٰ کہ قدیم عرب اشعار میں بھی ایسے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتے ہیں جو کہ وہ ایسی آزادی کی تعریف کرتے ہیں۔ صحیح۔ مگر حالی وقت میں، آج کل کے زمانے میں، جو مفہوم ہے آزادی کا، وہ ایک طرح سے ایک گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے، جی، اور اس کی تعریف اور اس مصطلح کی تعریف دونوں طرف استعمال کیا جاتا ہے۔ حق والے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے، اور باطل والے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی مثبت اور منفی دونوں طریقے سے، دونوں پہلو اس کے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے آزادی کا مطلب۔ بالکل۔ جی، تو آج ہم لوگ اس نشست میں اس مصطلح کو، اس آزادی کے مصطلح کو ہم لوگ ایک خوردبین کے نیچے رکھیں گے، تاکہ اس کو تفصیلی طور پہ دیکھیں کہ یہ کون سی آزادی ہے جس کو شریعت نے مدح کیا یا اسے مذمت کی ہے۔ جی، یعنی بقول آپ کے وہ کون سی آزادی ہے کہ جو دین اسلام کی روح سے پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے، اور وہ کون سی آزادی ہے جو دینی تعلیمات کی روح سے ناپسندیدہ ہے۔ بالکل۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آزادی کے مفہوم کو اکثر آج کل جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس میں نفسی خواہشات اور اپنے ایک نفسی ہوس جو زیادہ داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک نوجوان اپنی بے حیائی میں، اور ایک اسراف کرنے والا اپنے اسراف کو، اور ایک اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والا، جی، اور ایک اسی طرح ہر خواہش کو آزادی کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے۔ جی، یعنی جو کوئی بھی دین سے گویا کہ بیزار ہے اور یہ کہ آزادی چاہتا ہے، تو وہ آزادی کے لفظ کو اور اس کے مفہوم کو جو اس کی ناجائز خواہشات ہیں تو ان کے معنی میں لے جاتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ ایک شخص کو فضول خرچی کا شوق ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور آزادی اچھی چیز ہے، تو وہ معنی یہ لیتا ہے کہ میں خوب اپنی مرضی کے مطابق فضول خرچی کروں، یا جو کوئی بھی برائی جس میں وہ مبتلا ہے، تو ہر برا انسان اپنی برائی کے ارتکاب کے لیے جواز اور بہانہ بناتا ہے آزادی کو، تو یقیناً یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ بالکل۔ تو پھر اگر اس بارے میں کہ شرعی دینی تعلیمات کی روح سے کہ حدود و قیود اور اصول و ضوابط کا اگر تذکرہ کیا جائے گا تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یہاں ہم دیکھیں گے کہ آزادی میں ہمارے پاس دو منہج ہیں، شرعی منہج۔ ایک تو ایک ایسا منہج ہے جس میں ایک نافع آزادی، جسے اسلام اقرار کرتا ہے اپنے عدل سے اور اپنے رحمت سے اور اپنی حکمت سے۔ جی، یعنی اسلام گویا کہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے اس آزادی کو۔ بالکل۔ جی، اور دوسرا منہج آزادی میں یہ ہے کہ ایک ایسی آزادی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک جعلی آزادی ہے، صحیح، جسے ایک باغی شخص
شریعت پہ بغاوت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جی صحیح ہے، یہ آزادی بالکل قابل قبول نہیں ہے شریعت میں۔ یہ محض فریب ہے، بالکل یہ جعلی اور نقلی آزادی ہے، جو کہ در حقیقت آزادی نہیں بلکہ شیطان کی اور اپنے نفس کی غلامی ہے۔ یہ غلامی ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو جب آزادی کا تذکرہ ہوگا اور آزادی کا لفظ کہ جس کے لیے عربی میں حریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو مسلمان کو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے تو اسے کیا سوچنا چاہیے اس لفظ کے بارے میں اور اس کے معنی و مفہوم کے بارے میں؟ جی، اس میں ہر عاقل مسلمان کو جی تیزی سے ایسے نئے مصطلحات کی استجابت نہیں کرنا چاہیے، جو کہ خاص طور پر یعنی جو نئی دور جدید کی اصطلاحات ہیں، جی بدلتی ہوئی اصطلاحات، بدلتے ہوئے زمانوں کے ساتھ، تو آزادی جو نئی اصطلاحات کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں فوراً بغیر غور و فکر کیے ہوئے ایسی کسی بھی نئی آزادی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو پرکھنا چاہیے۔ بالکل، خصوصاً ایسے مصطلحات جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، جی اور عام طور پر اس طرح کے مصطلحات اس طرح ہوتے ہیں جو کہ مبہم معنی رکھتے ہیں۔ جی آپ اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو ایسے مصطلحات کو لے کے جلد بازی کرنا اور اسے اپنے رغبات اور خواہشات کے حساب سے لگا دینا صحیح ہے، معاشرے میں اور لوگوں پر، جی یہ ایک بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے معاشرے کے حق میں اور شریعت کے حق میں۔ جی، اور خود اپنے حق میں بھی۔ بالکل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خبردار بھی فرمایا ہے بالکل کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا تو بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں ظاہر ہوتے چلے جائیں گے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو اور یہ کہ جو ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں ان چیزوں کو اپنی چرب زبانی کے ذریعے وہ دینی رنگ پہنا دیں گے۔ بالکل، تو یہ چیز گویا کہ دینی اور اسلامی معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ بالکل، تو اس بارے میں حدیث کا حوالہ دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان۔ جی میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو وہ ایک منافق جو کہ زبان کے علم رکھتا ہو۔ صحیح ہے، جسے زبان پر عبور ہو، یعنی غلط معنی میں، جس طرح کہ کہا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا۔ جی گویا اردو میں جسے چرب زبانی کہتے ہیں جی کہ غلط کو درست کر کے پیش کرے گا دنیا کے سامنے اور دنیا کو قائل بھی کر دے گا۔ جی سبحان اللہ۔ تو یہ چیز گویا کہ بہت خطرناک ہے۔ تو اسی چیز میں یا اسی بارے میں اگر آزادی کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی تو شاید کوئی اس قسم کا منافق انسان وہ غلط آزادی کو اپنی چرب زبانی کے ذریعے وہ گویا کہ دینی رنگ پہنا کر پیش کر دے گا، تو یہ چیز معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بنے گی۔ لہذا غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آزادی ہے کیا چیز۔ بالکل، یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی قرآن میں بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ جی انسانوں میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی باتیں کریں گے، جی اس کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں، بہت اچھی پسند لگتی آئے ہیں۔ گی، جی اور وہ یہ گواہی بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ گواہی بھی بنائے گا کہ وہ نیک اور صالح نیت رکھتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بے شک ایک بہت زیادہ جھگڑیلو اور دشمن پسند انسان ہے۔ صحیح ہے، جی ہاں۔ تو وہ جھگڑالو انسان ہے، فساد برپا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اس چیز کے لیے ہتھیار اور ڈھال بنا رکھا ہے، گویا کہ دینی لبادہ اس نے اسے پہنا رکھا ہے اپنی چرب زبانی کے ذریعے۔ تو یہ تو گویا کہ جو کھلم کھلا علی الاعلان جو کوئی دشمن ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے بالکل، کہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن باطن کچھ اور ہے۔ تو پھر یہ جو آزادی ہے تو اگر اس کی تعریف موجودہ زمانے میں جو ایک عام تصور ہے بالخصوص نوجوان طبقے کے ذہن میں کہ آزادی ہے کیا چیز، تو اس بارے میں کچھ تذکرہ کیجیے گا۔ اگر آزادی کی تعریف کی طرف ہم آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ مختلف مجال کے اور مختلف شعبے کے لوگوں نے جی مختلف طریقے سے اس کو تعریف کی ہے۔ صحیح، تو اگر آپ دیکھیں گے فلسفہ میں کچھ تعریف کی ہے، معاشیات میں کچھ تعریف کی ہے، قانون میں کچھ ہے، سیاست میں کچھ ہے، جی ہر کسی نے اپنے حساب سے اس کی تعریف کی ہے۔ جی
اور ان تعریفات میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قدرت ہے جو کہ انسان کو اپنی مراد تحقیق کرنے میں کسی خارجی دباؤ سے دور رکھتی ہے، یعنی وہ کسی خارجی دباؤ سے متاثر نہیں ہوتا اپنی مراد کو تحقیق کرنے میں. یعنی جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بارے میں کوئی پابندی یا کوئی دباؤ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو اس چیز کو وہ کہتا ہے کہ یہ آزادی ہے. بالکل، کہ میں جو بھی جب بھی جیسا بھی کرنا چاہوں تو مجھ پر کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو. اس کے نزدیک آزادی اس چیز کا نام ہے. بالکل. قاطع نظر اس کے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ اس کی مراد ہے، وہ حلال ہے، حرام ہے، خیر ہے، شر ہے، حق ہے، باطل ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل. تو مزید فرمائیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک فرد کا مستقل ہو جانا جی اور کسی اقتدار سے متاثر نہ ہونا، اس طرح کی بھی تعریفات کی جاتی ہے. صحیح. کہ میرے ارادے میں جو کچھ ہے میں اس سے مستقل ہو جاؤں، مجھے کوئی حکم نہ دے، مجھے کوئی منع نہ کرے. تو بعض لوگوں نے اس طرح کی بھی تعریف کی آزادی کو. صحیح ہے. اور غایت ان کی سب ایک ہے کہ اپنے شہوت اور اپنے ہوس کو پورا کرنا، اتباع کرنا اور پورا کرنا. جی. پھر یہاں یہ بات آتی ہے کہ کیا یہ آزادی یا جو حریت کا جو لفظ ہے قرآن و سنت میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے. تو یہ بات ضروری ہے کہ جاننا کہ ایسا لفظ اس معنی میں جو کہ معاصر معنی میں یہ آزادی کے لفظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. جی معاصر یعنی جو دور حاضر ہے، عصر حاضر ہے، موجودہ زمانے میں. جی. موجودہ زمانے میں بہت سے لوگوں نے جو آزادی کا معنی سمجھ رکھا ہے، تو قرآن و حدیث میں یہ معنی آزادی کا نہیں ہے. بالکل. تو پھر اس کے بعد یہ کہ جب یہ گفتگو ہوگی کہ آزادی آج کل کے دور میں جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے، اور جس آزادی کے وہ طلبگار ہیں اور جس کی وہ خواہش کیا کرتے ہیں، یہ تو نقلی اور جعلی آزادی ہے. تو نقلی اور جعلی آزادی جو ہے تو اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہوا کرتی ہیں؟ جی. تو یہاں دیکھیں گے کہ خاص طور پر وہ آزادی جو کہ مغرب کی طرف سے مسلمانوں کی طرف متوارث ہو چکا ہے. جی. اس کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کی خاص نمایاں خصوصیات میں سب سے پہلے یہ آتی ہے کہ یہ آزادی آپ کو انانیت کی طرف لے جاتی ہے. صحیح. اور نفس پرستی کی طرف لے جاتی ہے. جی. خود غرضی کی طرف لے جاتی ہے کہ صرف اپنا مفاد، معاشرے دوسروں کا نقصان ہو یا جو بھی ہو، میرا فائدہ ہوتا چلا جائے. بالکل. یعنی کہ اپنا فائدہ معاشرے کے اور عام فائدے پہ زیادہ، خاص فائدہ عام فائدے پہ زیادہ مقدم ہے. حالانکہ شریعت کے ایک دم مخالف ہے. یعنی انسان ہر وہ کام کرنا چاہے گا جس میں اس کا اپنا مفاد ہو. بالکل. خواہ دوسرے کو اس سے نقصان ہو، بربادی ہو، دوسرے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اگر اس کو منع کیا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو فوراً وہ کہے گا کہ میں آزاد ہوں. بالکل. تو یہ موجودہ دور میں جس کو آزادی کہا یا سمجھا جاتا ہے، تو وہ ایسی بری چیز ہے کہ ایک اس کی یہ بری نمایاں خصوصیت ہے کہ خود غرضی. تو یہ ہے وہ آزادی. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ افسوس کے ساتھ کہ آج کل یعنی ایسے ٹریننگ کورسز بنا دیے جو کہ آپ کو صرف اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو شخص بھی آپ کو نقصان پہنچاؤ آپ کا دشمن ہے. جی. آپ اس سے دور ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک معاشرے سے ایک دم الگ ہو جاتے ہیں. آپ اپنے بھائی بہنوں سے الگ، آپ اپنے دوست، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی تو نظر آئے گی آپ کو. صحیح ہے. جی. جس کی بنا پر آپ بالکل ایک دم علیحدگی حاصل کر لیں گے. جی. یعنی عیب سے خالی تو کوئی بھی نہیں. اللہ کی ذات ہے کہ جو مکمل کمال سے متصف ہے، ورنہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ جس میں ذرا سی کوئی خامی نظر آئی تو انسان اس سے جدا ہو گیا. بالکل. تو یہ تو گویا کہ خود غرضی ہی کی ایک مثال ہے، اور ان کے نزدیک یہ آزادی ہے. جی. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسا کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں گفتگو چل رہی ہے، کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے؟ تو آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ عصر حاضر میں، دور جدید میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ انسان کا اپنا ذاتی مفاد جہاں ہو تو انسان آزاد ہے. ہر وہ کام کر گزرے جس میں اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہو. تو یہ خود غرضی گویا کہ آزادی، تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. بالکل. یہ تو گویا کہ خود غرضی ہے، اور یہ تو نفس پرستی ہے.
بالکل. تو ایک تو نمایاں خصوصیت یہ ہو گئی کہ آج کے دور میں جسے لوگ آزادی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خود غرض بن جائے انسان کہ میں آزاد ہوں، تو یقیناً یہ کوئی اچھی بات نہیں. دوسری کیا خصوصیت ہے دور جدید کی آزادی کی؟ اس میں اس آزادی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جی ایسے فکر کے لوگ اپنے آپ پہ کوئی رقیب اور کوئی حسیب صحیح ہے، نہیں برداشت کرتے. کوئی نگران نہیں، کوئی انہیں کہے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جی اسے قابل قبول نہیں ہے ان کے پاس. صحیح تو یہ ایک ایسا مدرسہ ہے جو آپ کو اسے سکھاتا ہے کہ آپ ہر کسی کے ماتحت سے الگ، والدین سے الگ ہو جائیں، جی اپنے اساتذہ سے الگ ہو جائیں، اور آپ اپنے ایک جس طرح کہا جاتا ہے ایک سیلف اینٹیٹی بنائیں، اپنی ایک ذاتی شخصیت بنائیں جو کہ ہر قسم کے حکم سے آزاد ہو. جی یعنی اسے یہ بات بالکل کسی صورت پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے کہ کوئی اس پر نگران ہو، کوئی اسے روک ٹوک کرنے والا ہو، بالکل. کوئی یوں کہنے والا ہو کہ یہ تم نے غلط کیا. تو آزادی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی نگران کو قبول نہیں کرے گا. اور تیسری کیا خصوصیت ہے؟ تیسری خصوصیت اس جعلی آزادی کی کہ یہ حق اور باطل میں فرق نہیں کرتی. جی یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس آزادی میں خیر اور شر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. جی بس مفاد دیکھنا ہے. بس مفاد دیکھنا ہے. صحیح ہے. تو اس آزادی نے ہر اس قید کو توڑ دیا جو کہ شریعت نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جی تو جس کی وجہ سے ایک بے حیائی اور ایک عدم، یعنی کہ انسان جو اپنی ایک ذمہ داری جو ہے وہ بالکل اختیار نہیں کرتا ہے. جی اصول و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا. بالکل. یعنی اسے اپنا فائدہ چاہیے، وہ رحمان کی عبادت کر کے اسے ملے یا خدا نخواستہ شیطان کی پوجا کر کے اسے ملے، اسے دونوں قبول ہے، رحمان کی عبادت بھی شیطان کی پوجا بھی. بالکل. بس فائدہ ملنا چاہیے، جہاں سے بھی ملے جیسے بھی ملے. بالکل. یہاں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہاں اس سے کوئی غرض نہیں. جی سبحان اللہ کہ جہاں انسان نے اپنے عقل کو دین سے الگ کر دیا، جی تو وہاں انسان اس کو حتیٰ کہ خدا کا فرق تک اس نے بھلا دیا. جی وہ آپ کو گمراہی کے راستے تک لے گیا. جی جی تو سمجھدار لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ آپ دیکھیں گے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جی نعوذ باللہ کسی پتھر کی عبادت کریں یا کسی درخت کی عبادت کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو گویا کہ یہ بے لگام ہو گئے کہ اپنا فائدہ حاصل ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی راستہ، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ جو آزادی ہے، جعلی اور فرضی بناوٹی آزادی، جھوٹی آزادی، لنگڑی لولی آزادی ہے، اصل میں یہ کوئی آزادی نہیں ہے. بالکل. تو کیا اس سے انسان کو خوشی مل سکتی ہے؟ انسان خوشی کی خاطر سبھی کچھ کرتا ہے نا. بالکل. تو انسان جس چیز کو آزادی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہے، تو کیا یہ نقلی اور جعلی آزادی انسان کو خوشی دے سکتی ہے؟ بالکل. یہ اس طرح کی آزادی بالکل انسان کو خوشی نہیں دے گی، بلکہ اس کو دکھ اور تنگی کی طرف لے جائے گی. صحیح. کیونکہ اس آزادی میں وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مخالف جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہوگی. صحیح، تلخ زندگی ہے، بہت ہی مشکل زندگی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن میں تو ویسے بھی ختم کر دیا جب کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. صحیح. تو آپ جتنا بھی اس دنیا میں آپ گھومیں، جتنے دور بھی جائیں، جتنے ممالک کی بھی زیارت کریں، جی ظاہری خوشی آپ کو مل جائے گی، لیکن جو طمأنینت دل کو چاہیے وہ اسے نہیں ملے گا جب تک آپ واپس اللہ تعالیٰ کے یعنی دلی سکون نہیں ملے گا. بالکل. انسان بالکل بے لگام ہو گیا، کسی پابندی کو وہ قبول نہیں کرتا، اور یہ کہ خود کو مکمل آزاد اس نے سمجھ رکھا ہے، بنا رکھا ہے. تمام اصول و ضوابط کو، حدود و قیود کو اس نے ٹھکرا رکھا ہے، جو من میں آیا کر گزرا. لیکن اس کے باوجود اسے حقیقی خوشی اور مسرت جو ہے وہ نصیب ہونے والی نہیں ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جدید میں جو بہت زیادہ آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو شاید لاکھوں کروڑوں خرچ کیا کرتے ہیں کھیل کود کے معاملات میں، صحیح. لیکن یعنی اتنی فراوانی اور خوشحالی بھی ان کو نصیب ہے، لیکن ان کا یعنی معاملہ اتنا بھیانک ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، فٹ بال میچ ہو رہا ہے، اور وہ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور اسکرینیں اور کیا کیا لگاتے ہیں، بڑی بڑی کہاں کہاں جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے.
لیکن اگر ان کی پسند کی جو ٹیم ہے یا پسند کا جو کھلاڑی ہے اگر وہ ہار گیا تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ خودکشی کر گزرتے ہیں. جی سبحان اللہ. تو یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کو نصیب ہے اور کسی قسم کی پابندی ان پر نہیں ہے، مکمل چھوٹ ہے اور بالکل بے لگام ہے. کوئی ان پر نگران نہیں ہے، کوئی نگران اپنے اوپر، کوئی نگران، کوئی ذمہ دار انہیں قبول نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پیسہ ہے ان کے پاس بے حد و حساب اور وہ مکمل آزاد ہیں، کوئی ان پر نگران نہیں. مگر حالت یہ ہے کہ خوشی کہاں ہے؟ پھر خوشی کی تلاش میں انہوں نے خود کو آزاد بنا رکھا ہے، مگر یہ پھر خوشی کہاں ہے کہ اتنی ذرا سی بات کی وجہ سے خودکشی کر لی. جان جیسی قیمتی چیز اور اپنی جان لینا، یہ کوئی یعنی جان کی خاطر تو انسان دنیا میں سب کچھ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی صحت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے. کہتے ہیں کہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، جان بچا لو کسی طرح. صحیح. تو جان جب سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگی اور نفیس چیز ہے، لیکن یہ جو نام نہاد آزادی کے در پہ جو لوگ ہیں دور جدید میں کہ سب کچھ میسر ہے، لیکن ایسی معمولی سی بات پر خودکشی کر لی کہ ان کی پسند کا کھلاڑی یا ان کی پسند کی ٹیم جو ہے وہ ہار گئی، یا ان کے محبوب نے ان سے بے وفائی کر لی تو خودکشی کر لی. تو یہ کیا چیز ہے؟ جہاں مالی تنگی آ جاتی ہے، بعض لوگ مالی تنگی کی وجہ سے خود. جی ہاں، یا اگر مالی تنگی آ گئی تو نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ توکل ہے، نہ اعتماد ہے، اور فوراً خودکشی کر کے بیٹھ گئے. تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. اور ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ کیوں، اگر یعنی خودکشی سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے کیا مقصد ہے ان کا، کیا سبب تھا، جی تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے نفس پہ آزاد ہیں. جی، کہ ہم جو مرضی کریں، ہم جو مرضی چاہے کریں گے. تو یہ کیسی آزادی ہے کہ بلکہ یہ اپنی سب جان سے بھی گنوا سبحان بیٹھے اللہ، اور آخرت بھی برباد. جو خودکشی کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ یہ سب سے بڑی غلامی ہے. وہ لوگ بھول گئے کہ ہم لوگ اصل میں اپنے نفس اور خواہشات کے غلام بن چکے ہیں. صحیح ہے. جی یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے نہیں نکل سکتے. یا آپ اللہ تعالیٰ کے عبد ہوں گے، یا آپ اپنے نفس اور خواہشات کے عبد ہوں گے. صحیح ہے. تیسرا راستہ نہیں. تیسرا راستہ نہیں ہے. انسان یا تو اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، بالکل. تیسرا راستہ نہیں ہے. اور جو کوئی شیطان کا بندہ ہے اور خود کو سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، تو یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ تو بندگی ہے، شیطان کی بندگی ہے. کہ شیطان اسے جو راستہ دکھاتا ہے وہ وہی کر گزرتا ہے، اس کا اپنا نفس جو اسے برائی دکھاتا ہے وہ وہی کر گزرتا ہے. تو بندگی تو یہ کر رہا ہے. تو اس سے 1000 درجہ یہ بات اچھی نہیں تھی کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیتا ہے. کہ جو اللہ کی بندگی ہے در حقیقت وہ آزادی ہے، اور وہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے افضل ترین اور سب سے بلند ترین شرف ہے اور اعزاز ہے. سب سے بڑی عزت کسی انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ خود کو اللہ کا بندہ بنا لے. اللہ کی بندگی یہ حقیقی آزادی ہے دراصل. ورنہ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں پابند نہیں ہوں، کیوں پڑھوں نماز خدا نخواستہ اور روزے وغیرہ، مجھے یہ سب باتیں مت بتاؤ، تو آزاد تو وہ بھی نہیں ہے، بندہ تو وہ بھی ہے، لیکن وہ شیطان کا بندہ ہے. تو یہ کون سی عزت ہے، کون سی آزادی ہے؟ یہ تو بڑی ذلت ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی میں چلا گیا ہے. اور کچھ اس بارے میں فرمائیے گا کہ جب خوشی تو اسے ملی نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس آزادی کو مختلف ناموں سے اور مختلف اصطلاحات سے ابھارا گیا ہے لوگوں کے سامنے. جی. تو کبھی کوئی آ کے شخص کہے گا میرے پاس شخصی آزادی ہے. جی. کبھی کوئی کہے گا میرے پاس تعبیر رائے کی آزادی ہونی چاہیے. صحیح. کبھی کوئی یعنی میں جو میرا مافی ضمیر ہے، میرے دل میں جو کچھ ہے میں وہ کہہ سکتا ہوں، اور جہاں جس کو علناً میں جہاں کہنا، صحیح، کوئی مجھے غلط یا صحیح نہ کہے. جی، یعنی اظہار رائے کی آزادی. جی. اور کبھی کبھی یہاں آ جاتے کہ اعتقاد کی آزادی، میں جس دین کو اختیار کرنا چاہوں میں کر لوں. جی. تو یہ ساری آزادیاں آپ دیکھیں تو یہ صرف لادینیت کی طرف ہی لے جاتی. صحیح. اب بالآخر یہ شخص ایک ایسے اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے کہ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. جی. کہ نہ دین ہے، نہ رب ہے، نہ کوئی، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بچے ہیں. میں آزاد ہوں. بلکہ شاید دین سے قطع نظر وہ دنیاوی معاملات میں بھی، کہ جو آزادی کے دعوے دار ہے، شاید وہ دنیاوی قوانین کو بھی قبول نہیں کرے گا. بالکل. تو یوں یہ اس کی جو آزادی ہے یہ بالفاظ دیگر یہ تو گویا کہ اندھیر نگری ہے، لا قانونیت ہے. بالکل. تو دین سے قطع نظر بھی یہ خود کو جو آزاد سمجھے بیٹھا ہے کہ کوئی قانون دنیا کا اس پر گویا کہ لاگو ہونے والا نہیں ہے.
تو یہ تو پھر گویا کہ اندھیر نگری ہو جائے گی. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، ایک دنیاوی مثال. ہم لوگ اگر کسی ایک دکان میں جاتے ہیں، جی جو دل چاہے چیز نہیں خریدتے، صحیح، بلکہ محدود اپنے استطاعت کے حساب سے میں کچھ چیزیں خریدوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جتنا خریدوں گا مجھ سے قیمت بھرنی پڑے گی. صحیح. لیکن جب دین کے مسئلے میں آ جاتے ہیں یا کچھ ایسے نفس کی خواہشات کے مسئلے میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی حساب نہیں دینا، نہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہوگا. جی ایسا چاہتے ہیں، ایسا چاہتے ہیں کہ ایسی آزادی مل جائے. بالکل. تو بات پھر وہی ہے کہ یہ کوئی آزادی نہیں. لیکن یہ معاملہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ جو نئے دور کے نئے وسائل ہیں، مختلف ایجادات، تو یہ نئی آزادی کا جو پیغام ہے یہ تو گھر گھر جا پہنچا ہے، گھروں میں گھس گیا ہے اندر، چھوٹوں تک بھی بڑوں تک بھی، کہ چھوٹے مثلاً کہ جنہیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے. تو معاملہ تو بہت خطرناک ہے. صحیح. بڑوں کا احترام، بڑوں کے مجالس میں کس طرح بیٹھنا. جی آج کل اگر کسی سبحان اللہ بچوں کو نصیحت کریں جی تو جواب میں یہی سننا پڑتا ہے کہ ہم بھی بڑے ہوں گے، جی ہم بھی جانتے ہیں، صحیح. ہمیں آپ چھوڑ دیں. یا کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں. جی ہر کوئی آزادی کا طلبگار ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر اس قسم کا شخص جو ان بیہودہ چیزوں کو آزادی سمجھے بیٹھا ہے، تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں اسے معمولی سی کسی چیز میں کوئی کشش نظر آئے گی، جی سبحان اللہ. فرض کیجئے کوئی اچھی شکل نظر آ گئی، کوئی اچھی تصویر نظر آ گئی، کوئی اور ایسی چیز نظر آ گئی، یا کہیں پیسہ نظر آ گیا، یا بازار سے گزرتے ہوئے کوئی اچھا لباس نظر آ گیا، تو اس کا دل وہیں لٹک کے رہ گیا کہ ضرور میں اس کو خریدوں. تو یہ تو معمولی سی چیز کو دیکھ کر لڑکھڑا جاتا ہے. تو یہ کیسی آزادی ہے؟ بالکل. جو عظیم انسان ہوا کرتا ہے اس کے گویا کہ کیا کہنا چاہیے، کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، اور وہ ان اصول پر ہمیشہ کاربند رہتا ہے. وہ ان اصول پر کسی قیمت ہرگز سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس کے اصول کہاں ہیں؟ اس سے تو جہاں بھی کوئی ایسی کشش والی چیز نظر آئی، یہ تو گویا کہ لڑک گیا. ایک پتے جیسا ہوتا ہے، جیسے ہوا جہاں لے جانے. جی ہاں، ایک پتہ ہے کہ اگر یہاں سے ہوا آئی ہے تو اس کو ادھر ہلا رہی ہے، اڑا کے لے جا رہی ہے، ادھر سے ہوا آئی تو ادھر اڑا کے لے گئی. تو یہ عجیب آزاد ہے یہ انسان. یہ تو گویا کہ ہمیشہ ہر قدم پر لڑکنے والا انسان ہے. بلکہ جس طرح حدیث میں ہے کہ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیلہ، کہ کبھی کبھی کچھ ایسے بندے ہو جاتے ہیں جو کہ دینار و درہم اور یہاں تک کہ کپڑوں کے عبد بن جاتے ہیں. جی غلام بن جاتے غلام ہیں. بن جاتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دینار کا جو بندہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، رسوا ہو جائے، تعیسہ. بالکل خسارے میں. اور جو درہم کا بندہ ہے وہ رسوا ہو جائے. جو کپڑے کا بندہ ہے رسوا ہو جائے. تو کپڑے کا بندہ وغیرہ تو یہ وقفے کے بعد سنیں گے آپ سے. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، آج کی اس ملاقات میں جیسا کہ موضوع گفتگو چل رہا ہے کہ کیا انسان آزاد ہے یا پابند ہے، تو وقفے سے قبل آپ نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد القطیفہ والخمیصہ، کہ ذلیل و رسوا ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور ملبوسات کا بندہ. تو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، تو کیا اس سے اچھا نہیں تھا کہ انسان اللہ کا بندہ بن جاتا؟ اور یہ ملبوسات کا بندہ، یعنی دنیا میں آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رات دن ان کے دماغ میں ان کی تمام تر دلچسپیاں بس یہیں تک رہ گئی ہیں کہ برانڈ کون سا چل رہا ہے، فیشن کون سا چل رہا ہے، ڈیزائن کون سا چل رہا ہے. باقاعدہ وہ سرچ کرتے ہیں، نیٹ میں سرچ کرتے ہیں. حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو بھی مناسب لباس، شرعی لباس تو بس یہ ہے کہ جس میں دو خوبیاں ہوں، دو خصوصیات ہوں. ایک یہ کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، کہ سطر ہو، اور دوسرا یہ کہ بہت چست نہ ہو کہ اعضاء نمایاں ہوں. تو جس لباس میں بھی یہ دو خصوصیات موجود ہیں تو یہ شرعی لباس ہے. اب برانڈ کے پیچھے بھاگنا، ڈیزائن کے ہاتھ چل رہا ہے،
تو کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ان چیزوں کی وجہ سے خود کو ہلکان کیے رکھتے ہیں؟ بالکل ایسے لوگ ہیں. یہ تو لوگ کیا اصل فرمائیں گے آپ؟ یہ لوگ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے تھوڑے سے مائل ہو کے نکل گئے، اور جس طرح کے ان درہم دینار اور کپڑوں کے پیچھے کے جی یہ تو حدیث میں ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملبوسات کا جو بندہ بن کر رہ گیا وہ بھی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. جی ورنہ تو اس قسم کی عبودیات آج کل تو بہت زیادہ ہیں، جی یعنی لا تعداد ہیں. صحیح. جو کسی کھیل میں کہ عبودیت میں لگ گیا، جو یعنی کسی بندگی. جی بندگی میں، صحیح. جو کسی یعنی موویز دیکھنے کے اس میں لگ گیا، جو کسی یعنی کہ ہر کسی شخص کی ایک ہوس، ایک شہوت ہے جس کے پیچھے وہ اس طرح لگ گیا کہ جس طرح وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. جی اس کا بندہ بن گیا، اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ کیا اور کر رہا ہے. کہتا یہ ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد. تو یہ کیسا آزاد ہے؟ تو اس سے تو بہت اچھا تھا کہ انسان اللہ کا بندہ بن جاتا، کہ اصل آزادی وہ ہے، اسی میں عزت ہے. بالکل. یہاں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ دن رات اس کے دل میں کیا چیز غالب ہے. صحیح. دنیا غالب ہے، دنیا کی کوئی شہوت غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، قرآن کی محبت، سنت کی محبت غالب ہے. صحیح. تو اس چیز کو ہر انسان کو اپنے دل کا جانچ پڑتال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی سبحان اللہ. کہ ایک سجدہ جو ہے، اگر کہا جائے کہ نماز پڑھ لو بھائی، تو کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے. حالانکہ یہ ایک سجدہ اگر انسان کر لے تو پھر اسے جگہ جگہ ہزاروں جگہوں پر اپنا یہ سر، اپنی پیشانی جھکانا، تو ہزاروں سجدوں سے، ہزاروں بندگیوں سے اسے نجات نصیب ہو جائے گی اگر وہ اللہ کی بندگی کو اختیار کر لے گا، اللہ کے سامنے سجدہ کر لے گا. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں کبھی رسول کا لفظ استعمال کیا گیا، کبھی نبی کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن ایسے مواقع جو کہ خاص شرف اور اعزاز جہاں بیان کرنا مقصود ہے، تو وہاں بطور خاص اللہ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ تو نبی کا لفظ ہے، نہ رسول کا لفظ ہے، بلکہ عبد کا لفظ ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ اتنا بڑا شرف کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل فرمائی جو کہ ہمیشہ کے لیے حق و باطل کے درمیان فرقان ہے، فرق اور تمیز کر دینے والی کتاب ہمیشہ کے لیے. تو اتنا بڑا شرف، تو وہاں نہ تو نبی کا لفظ استعمال ہوا، نہ تو رسول کا لفظ، بلکہ عبد، اپنے بندے پر یہ فرقان نازل فرمائی. سبحان الذی اسری بعبدہ. جی ہاں، کہ معراج، واقعہ اسراء و معراج، اتنا بڑا شرف. انبیاء کرام علیہم السلام کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا، صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف نصیب ہوا. قرآن کریم میں 2 جگہ اس کا تذکرہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، بہت پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا. نبی کو لے گیا نہیں کہا، رسول کو لے گیا نہیں کہا. اور دوسرا سورہ النجم میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو وہاں بھی عبد. تو اللہ کی بندگی، اور کسی نبی کے بارے میں جب قرآن میں اللہ کی طرف سے اس کی تعریف، خاص تعریف بیان کرنا مقصود ہے، نعم العبد، کتنا ہی بہترین تھا ہمارا وہ بندہ. تو یہ چیزیں گویا کہ مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ سب سے بہترین شرف، اعزاز، عزت انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کی بندگی اختیار کر لے. اسی میں آزادی ہے. باقی جو آزادیاں انسان کو شیطان سجھاتا ہے وہ آزادی نہیں ہے، وہ ذلت ہے، وہ رسوائی ہے، وہ تباہی و بربادی ہے، اور وہ بندگی ہے مگر اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی بندگی ہے. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس نقلی اور بناوٹی آزادی کی، جو کہ اصل میں فریب ہے، تو اس کے برعکس اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ پھر دین کی نظر میں پسندیدہ اور اصل آزادی کیا چیز ہے، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، اگر ہم دین کے پسندیدہ آزادی کی طرف آئیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کچھ خصائص ہیں ان آزادی کے. جس طرح کہ بری آزادی جو تھی
غیر مرغوب قابل قبول غیر قابل قبول آزادی ان کے خصائص تھے. جی تو قابل قبول آزادی کے بھی خصائص ہیں، صحیح جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے اس آزادی کو مدح کرتی ہے جو کہ غلامی کے مقابل ہو، جو جی کہ یعنی غلامی اس کو کے برعکس. پسند کرتی ہے. جی پسند کرتی ہے. صحیح جس طرح کے پرانے زمانے میں جو غلامی تھی صحیح. اور جس طرح کے ظلم ہوتا تھا غلاموں پہ. جی معاشرے میں گھروں میں غلام ہوا کرتے تھے. جی صحیح ہے. تو اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں شریعت نے آزادی کو بہت زیادہ ترغیب دی، صحیح اور حتیٰ کہ غلام آزاد کرنے کا بہت بڑا اجر رکھا، اور صحیح. تقریباً ہر کفارہ میں غلام آزاد کرنا سب سے پہلا عمل جی آتا ہے. تو یہ وہ آزادی ہے جو دین کی نظر میں پسندیدہ ہے، یعنی معاشرے میں کوئی غلام نہ ہو بلکہ سب آزاد سب ہو. آزاد. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نفس کا جو شرف ہے اور کرم ہے جی اور بہادری ہے، صحیح یہ ایک ایسی آزادی ہے جسے شریعت نے بہت پسند کیا ہے اور ممدوح ہے شریعت میں. جی بنسبت اس کے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے دل کی آزادی کی بجائے اپنے دل کو اگر اس کیفیت میں پا رہا ہو کہ جہاں اسے غلط چیز نظر آئی تو اس کا دل اس کے پیچھے گویا کہ دوڑ پڑا ہو، تو اس کی بنسبت یا اس کی بجائے اگر اس کا دل ایسا ہو کہ اس میں اتنی بہادری ہو کہ وہ غلط چیز کے پیچھے دوڑنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو لگام دینے کے قابل ہو، اتنی طاقت رکھتا ہو، تو یہ آزادی جو ہے یہ دین کی نظر میں پسندیدہ ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ آزادی شریعت نے اس کو مدح کیا ہے جس میں انسان کے پاس اپنا اختیار ہو، صحیح ہے. اور اس اختیار اور مشیت کے بنا پر وہ جواب دہ ہوتا ہے. جی یعنی وہ خود مختار ہے، آزاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ احساس بھی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جو کچھ بھی کروں گا پھر مجھے اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی. اگر اچھا کروں گا تو اس کے اچھے نتائج ہوں گے، اور اگر برا کروں گا تو برے نتائج بھی بھگتنا ہوں گے، اور مجھے جواب دہ ہونا، جواب بھی دینا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان اپنی مرضی کا ہی استعمال کرتا ہے، خود مختاری ہے اسے. تو یہ اچھی بات ہے کہ خود مختار ہے، جو مرضی کرے، لیکن جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ اس چیز کے لیے تیار ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اچھا کام ہی کرے گا. بالکل. تو ایک یہ آزادی ہے کہ جو کہ دین کی نظر میں گویا کہ قابل قبول ہے. اور اس کے علاوہ یہ آزادی بھی ہے قابل قبول اور مدح کے قابل ہے جی کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے چیزوں سے اور مباح چیزوں سے جی فائدہ اٹھائے، مستفید ہو اور لطف اندوز ہو. بالکل. صحیح ہے. جب تک انسان حلال کے دائرے میں ہے اور مباح کے دائرے میں ہے، صحیح ہے. اس میں شریعت نے آپ کو بالکل چھوٹ دی ہے کہ آپ اس سے جتنا چاہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں، شرعی حدود و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ جو آزادی ہے تو یہ بھی شریعت کی نظر میں گویا کہ قابل قبول ہے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال اور مباح قرار دیا ہے تو انسان زبردستی ان چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ کرے اور ان سے کنارہ کشی اور دوری اختیار نہ کرے، بلکہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان سے لطف اندوز ہو. تو یہ آزادی بھی پسندیدہ ہے. بالکل. اسی میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ. جی کہ ان سے کہہ دو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جائز کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دیا. جی اور بے شک یہ حلال کر دیے چیزیں دنیا میں بھی ہیں مومنوں کے لیے اور آخرت میں بھی مومنین کے لیے ہیں. جی یعنی زینت کی وہ چیزیں اور وہ طریقے، وہ ذرائع، وہ وسائل جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال اور جائز قرار دیے ہیں، تو کون ہے جو ان کو حرام قرار دے رہا ہے؟ یعنی کیوں؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے. تو زینت کی جتنی چیزیں، زینت یعنی بناؤ سنگھار، اپنے آپ کو بنانا، سجانا، سنوارنا، یا اپنے گھر کو سجانا، یا جو بھی جگہ اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے تو، یا اپنا لباس ہے، تو یوں زینت کو اختیار کرنا، بناؤ سنگھار کرنا، تو جن حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، خوشحالی سے نوازا ہے، پھر اس کے باوجود اگر انسان جو ہے وہ یوں گویا کہ پیبند لگے کپڑے پہنے پھر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بھی گویا کہ دین کا حصہ ہے
کہ انسان جو ہے یوں سادگی اختیار کر کے رہے، جب کہ اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میں نے جب اسے دیا ہے تو نظر آنا چاہیے. کیوں زبردستی اس نے خود کو مسکین بنا رکھا ہے دنیا کی نظر میں؟ گویا اللہ نے اسے کچھ دیا ہی نہیں. ہاں البتہ یہ کہ اسراف سے بچے، فضول خرچی سے بچے، حدود و قیود کے اندر رہ کر وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے. تو یہ آزادی، یہ بھی گویا کہ مطلوب ہے، مقبول ہے، پسندیدہ ہے. مزید اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ آزادی قابل قبول ہے جس میں آپ باطل عقائد سے اور مخلوقین سے تعلق اور اپنے خواہشات اور شیاطین کے اتباع کرنے سے آزاد ہو جائیں. جی، یعنی مخلوقات کے ساتھ تعلق جو ہے، مثلا انسان بعض اوقات کسی انسان کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ معلوم ہوا فلاں آدمی کے بارے میں کہ اس کی کوئی بہت بڑی پوسٹ ہے، بڑا عہدہ ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہے، بڑے خاندان کا آدمی ہے، تو فوراً لپکے گا پیچھے کہ کسی بہانے بس جیسے بھی ہو بھاگ دوڑ کر کے، اگر کوئی محفل ہے فرض کیجیے، اب وہ ٹیبلوں کے اوپر سے چھلانگیں لگا کر جائے، نیچے سے گھس کر جائے کہ اس تک میں پہنچ جاؤں، ایک دفعہ دعا سلام جان پہچان ہو جائے اور میری شکل اس کو نظر آ جائے کہ کل شاید کام پڑ جائے گا. تو یوں غیر اللہ کے ساتھ اپنے دل کو، مخلوق کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا، تعلق بنانا، یہ بھی بندگی ہے. تو اگر انسان میں اتنی جرأت ہو کہ وہ اس چیز سے بچے اور یہ سوچے کہ میرا نفع نقصان، خیر و شر، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یوں اگر انسان خود کو آزاد بناتا ہے تو یہ آزادی بھی گویا کہ پسندیدہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شریعت نے جس آزادی کو مدح کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جی اپنا دل جو ہے بالکل ہی ہر مخلوق اور ہر غلط عقیدہ، ہر وہمی عقیدے سے خالی ہو جائے بالکل، صحیح اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائے. جی، توہم پرستی سے بچے انسان. اور اگر کوئی اسے ایسا راستہ بتائے یا سمجھائے کہ بھئی غیر اللہ کے پاس بھی فلاں کوئی فائدہ ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر فلاں جگہ یا فلاں راستہ، فلاں طریقہ اختیار کیا جائے، ایسا طریقہ جو کہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت سے متصادم ہو، اس کے خلاف ہو، تو ان چیزوں سے بچنا. اپنے اندر اتنی طاقت ہو، اتنی حیثیت ہو، اتنی اہلیت و قابلیت ہو کہ انسان سمجھے میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان خرافات میں پڑنے کی، تو یہ آزادی بھی پسندیدہ ہے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ گفتگو فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا. جزاکم خیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کی نعمت نصیب فرمائے، اور یہ کہ دنیا میں ہر کسی کی بندگی سے، وہ بندگی کسی بھی شکل میں ہو، دنیا اسے آزادی سمجھتی ہو، نعمت سمجھتی ہو، یا جو کچھ بھی سمجھتی ہو، لیکن ہر وہ آزادی جو انسان کو اللہ کی بندگی سے دور لے جانے والی ہو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی کے ساتھ ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.